اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ علق دیکھیں گے، اور سورہ علق کی پہلی جو 5 آیتیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب حضرت جبرائیل غار حرا میں ان کے پاس آئے تھے، اور یہ پورا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں دیکھ کے ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے کہا اقرأ، پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو زور سے اپنی باہوں میں بینچا تھا، پھر دوبارہ سے کہا تھا اقرأ۔ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو انہوں نے ایک بار پھر ان کو زور سے بینچا۔ پھر تیسری دفعہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ پہلی ریولیشن تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی حضرت جبرائیل کے تھرو۔ تو یہ پہلی 5 آیتیں اور اس کے ساتھ اگلی 3 آیتیں سورہ آیت نمبر 8 تک انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت یہ صورت ہے، اور اگر آپ اس کی تفسیر سنیے تو بہت کچھ نیا اوپن ہوتا ہے ہم سب کے لیے، کہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے۔ اور سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے جب وحی کا نزول شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا وہ تھا اقرأ۔ کوئی اور حکم نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا کہنے کو کہا جا رہا ہے، پڑھیے پڑھیے۔ اب دیکھیے، پڑھنا جو ہوتا ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو پڑھنا وہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ لکھا ہوا ہو اور آپ کو کہا جائے کہ پڑھو، تو ہم اس لکھی ہوئی چیز میں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرا پڑھنا تب بھی ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ دہراؤ میرے پیچھے پیچھے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ پڑھنا تھا، یعنی کہ جب حضرت جبرائیل نے کہا پڑھو، تو اصل میں ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میرے پیچھے پیچھے پڑھو۔ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تھا، ایک ٹیچنگ شروع ہو گئی تھی، ایک قرآن کا نازل ہونا ہدایت کے لیے تھا، تو ہدایت کی طرف آنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ باور کرانا تھا کہ یہ کلام تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور تمہارا رب کون ہے؟ جو تمہارا ماسٹر ہے، اور تم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے ایز اے سلیو۔ اور جو سلیو ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، وہ اپنا ہر کام اپنے ماسٹر، اپنے آقا، اپنے رب کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہر کام۔ تو یہ بسم اللہ، ہم اپنے ہر کام کے شروع میں جو بسم اللہ کہتے ہیں، یہ اس کی بھی دلیل ہے کہ جو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھنے کا بھی اور اپنے رب کے نام سے۔ اور اللہ نے یہاں اپنا نام نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نام سے، جیسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں اس میں تو اللہ اپنا نام یوز کرتا ہے، لیکن یہاں ہے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ جو عرب تھے وہ اللہ کو جانتے تھے، عرب کے جو مشرکین تھے جنہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا، وہ اللہ کو اس کے نام سے تو جانتے تھے، لیکن جس چیز میں خرابی پیدا ہو گئی تھی وہ تھا اس کو رب ماننا، اس کو اپنا آقا تسلیم کرنا۔ وہ اللہ کا جانتے تھے، اللہ کا نام بھی جانتے تھے، لیکن اس کو رب تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلی چیز وحی کے نزول کے وقت وہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو تمام مشرکین مکہ کو بھی اور رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان ہیں، کہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، مربی ہے، سید ہے، منعم ہے، سسٹینر ہے، ہر چیز تمہارا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اس کے نام سے پڑھو، اس کے نام سے۔ تو آپ کو ایک ایٹیچیوڈ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے انسان کو ایز اے سلیو کرنا ہے، اور سلیو اپنا ہر کام اپنے مالک، اپنے آقا کے نام سے شروع کرتا ہے، اپنے ہر نام لے کے کرتا ہے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق،
الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رب نے، ہمارے رب نے، اللہ نے اپنی جو وصف سب سے پہلے بیان کیا ہے وہ ہے تخلیق کا وصف، یعنی کہ جو اللہ بنانے والا ہے، کریٹر ہے۔ اللہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، اللہ وہ جو رزق دیتا ہے وہ بھی کہہ سکتا تھا، اللہ وہ جو خیال رکھتا ہے، اللہ وہ جو مالک ہے، اللہ نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں بلکہ خلق، جس نے پیدا کیا، اس نے کائنات کی تخلیق کی، اس نے زمین اور آسمان بنائے، اس نے فرشتے بنائے، جن بنائے، ہر طرح کی مخلوق بنائی، جانور، نباتات، ہر چیز اللہ تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنی جو تخلیق کا وصف ہے اس کو یہاں پہ سب سے پہلے بتایا، اقرأ بسم ربک الذی، الذی کہتے ہیں وہ جو، ایک واحد کے لیے ہے، وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، اور یہ بہت جرنلائزڈ آیت ہے، یعنی کہ ہر چیز پیدا کی جو پیدا کرنے والا ہے، جو ایکچول میں پیدا کرنے والا ہے۔ تخلیق جو ہے نا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ جو کریٹرز ہوتے ہیں اور جو کوئی نئی چیز بنانے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے، کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ایک بڑی چیز ہے، اور اللہ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں یہاں پہ کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق قاف کا قلقلہ کرنا ہے، اور الذی کو ٹو حرکا کر کے خلق، خلق، خا کو موٹا، لام کو باریک، قاف کو پھر سے موٹا، اور قاف کا یہاں پہ چونکہ ہم ساکن کر رہے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے، خلق، اق، یہ قاف کا جو قلقلہ ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق، ہم نے بات کی کہ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، زمین، آسمان، چرند پرند، فرشتے، جن، ہر چیز جتنا بھی ہم سوچ سکتے ہیں وہ اللہ نے تخلیق کی ہے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جس کا ذکر کیا ہے وہ انسان ہے، خلق الانسان من علق، علق، اللہ نے انسان کی تخلیق کی علق سے۔ علق کسے کہتے ہیں؟ جمے ہوئے خون، ہر وہ چیز جو معلق ہوتی ہے نا، لٹکی ہوئی کوئی چیز اگر کہیں سے لٹک رہی ہو، معلق ہو، ہم جیسے ایک ورڈ ہم پڑھتے ہیں تعلق، تعلق یعنی کہ کسی کے ساتھ اٹیچڈ، کلنگ ہوا کوئی چیز جو کسی کے ساتھ کلنگ ہوا ہو، چمٹا ہو، کسی کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اور اگر آپ ایمبریو کو دیکھیں اور ماں کے رحم میں جو بچہ ہے، جب دو سیل آپس میں ملتے ہیں اور ایک زائگوٹ بنتا ہے اور اسے پھر ایمبریو ہوتا ہے، وہ ایک اپنی ماں کے رحم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، کلنگ ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے سوچے اپنی تخلیق کے بارے میں تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اسے اپنی وقت، اسے اپنی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا تھا، بلکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھی، کچھ عرصہ پہلے میں کچھ بھی نہیں تھی، پھر دو سیلوں کا آپس میں ملنا، پھر اس سے ایک خون کا لوتھڑا سا بننا، اور میری ماں کے پیٹ میں مجھے وہاں پہ اس کو معلق کرنا، کیا یہ میرے بس میں تھا؟ اس سے پھر اس میں جان کا پڑنا، ایمبریو بننا، پھر اس کو اس دنیا میں آنا، اس وقت میری کیا حالت تھی، اور پھر آہستہ آہستہ جو مجھے ماحول ملا، اس نے مجھے جو آج میں ہوں، یہ تمام مراحل اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ بیان کرتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کو تو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا چیز تھی، بلکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور وہ کیا چیز اب ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ خلق الانسان من علق، یہ ہے انسان کی حیثیت، اصل حیثیت، کہ یہ وہ رب، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا من علق، علق کے ذریعے سے، علق جمے ہوئے خون سے۔ تو یہ خلق، اور یہاں پہ خلق الانسان، قاف کو لام کے ساتھ جوڑیں گے، انسان میں نون کا اخفا کریں گے، انسان، انسان، نون کو چھپانا ہے اور سین بولنے کے لیے آپ کی زبان ریڈی ہوگی۔ من علق، یہ جو نون یہاں پہ ہے اس کو ہم اظہار کریں گے، نون پورا پڑھا جائے گا کیونکہ عین جو ہے وہ حلقی لیٹر ہے۔ من علق، علق، قاف کا یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا۔ تیسری آیت پھر سے اقرا، دوبارہ سے اقرا کہا گیا، دوبارہ سے کہا پڑھیے،
دوبارہ سے اس امر کو یعنی اس حکم کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا، پڑھو وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارا رب الاکرم ہے۔ اکرم کہتے ہیں بہت زیادہ کرم والا، بہت زیادہ نوبل، بہت زیادہ نوبلٹی والا، بہت زیادہ جنروسٹی، اس میں بہت سارے میننگز آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور خوبی بیان کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہت کریم اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کریم، کرم، کاف را میم کا جو روٹ ہے اس میں اور بہت سارے ورڈز قرآن میں بہت جگہوں پہ آیا ہے، کریم ہے، ربک الکریم بھی آیا ہے، لیکن الاکرم جو ہے یہ 2 دفعہ صرف آیا ہے، اور یہ ایک جگہ یہاں پہ ہے ربک الاکرم، اور ایک دفعہ انسان کے لیے آیا ہے کہ تم میں سے سب سے اکرم انسان وہ ہے جو کہ تقوی میں سب سے اونچا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ تو اکرم انسان کے لیے بھی آیا کہ سب سے زیادہ نوبل انسان تم میں سے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ربک الاکرم، تمہارا رب بہت زیادہ کرم والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہوں گی تو ایک طرح کا یہ ایک سکون اور اطمینان جو تھا ان کے رب کی طرف سے جب آیا کہ ربک الاکرم، تمہارا رب بہت زیادہ کرم والا ہے، بہت زیادہ جنرس ہے، بہت زیادہ جنروسٹی، نوبل ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور اقرأ دوبارہ سے پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سپیچ ہے، اور جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھی کچھ ورڈز کو دوبارہ 2 3 دفعہ دہراتے ہیں، اور دس از نارمل۔ اور یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام یعنی کہ وے آف سپیچ ہے، ریٹن فارم میں نہیں آیا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ ان کو بول کے بتایا گیا تھا، سنایا گیا تھا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت زیادہ کریم ہے۔ کیوں کریم ہے؟ وہ اس اکرم کو مزید ڈسکرائب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کرم نوازی کو اور زیادہ ڈسکرائب اگلی آیت کر رہی ہے کہ وہ جو یعنی کہ یہ جو اکرم ہے، تمہارا رب جو اتنا زیادہ کرم والا ہے، یہ وہ ہے جو سکھاتا ہے قلم کے ذریعے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اب یہ جو قلم ہے نا، یہ اللہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ 4 چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک اپنا عرش، اللہ نے اپنا عرش جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جنت العدن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو القلم، قلم کے ذریعے سے سکھانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے، جو قلم ہے، رائٹنگ، یہ بھی جو ڈیوائن بلیسنگز ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ڈیوائن بلیسنگز ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر، انسان کی شروعات سے لے کے اب تک کچھ ڈیوائن بلیسنگز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیعت کی ہوئی ہیں۔ وہ ان میں سے ایک ہے اس کا لباس۔ آج کل کا انسان جو اپنے آپ کو لباس سے ڈھانپتا ہے، یہ اس کو ودیعت کی گئی ہے، اس کو وحی کی گئی ہے اس کو لباس سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی۔ اسی طرح علمہ البیان، بولنے کی جو صلاحیت ہے، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی جو صلاحیت انسان نے بتدریج سیکھی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے وحی ہوئی ہے، اللہ ہی کی ودیعت ہے۔ اسی طرح لکھنے کا جو ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے وحی ہے، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علمہ بالقلم، اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اور یہ قلم، ہم جانتے ہیں کہ آج کا علم جو آج تک ہر قسم کا علم جو آج ہم تک پہنچ رہا ہے، اس میں قلم کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور اللہ بھی جب سکھا رہا ہے، اللہ اگر ہمارا معلم ہے، اللہ ہمیں سکھانے لگا ہے، تو وہ بھی اس نے یہ جو پوری کتاب ہے لوح محفوظ پر لکھ رکھی ہے، قلم کے ذریعے ہی لکھی جاتی ہے، اور علم بالقلم۔ تو یہ قلم کی بہت امپورٹنس ہے، اس کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ الذی علم بالقلم۔ اور اس کی قلم کی ایک اور امپورٹنس دوبارہ جب دوسری وحی آئی، زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، تو اس میں بھی قلم کا ذکر آیا، جو سورہ نون میں
اس کی پہلی 2-3 آیتیں ہیں نون والقلم وما یسطرون، اس میں بھی قلم کا ذکر ہے۔ تو قلم کی امپورٹنس بہت ہے، لکھنے کو اپنائیے، لکھ کے، یہ جو ہے نا لکھنا اور قلم کا استعمال، یہ بہت ایک نوبل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی مینشن کر رہے ہیں کہ اللہ وہ اکرم ہے، وہ تمہارا ایسا کرم والا رب ہے جو سکھاتا ہے، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان، اس نے سکھایا انسان کو، ما لم یعلم، جو ما کا مطلب جو، لم یعلم وہ جو نہیں جانتا تھا، لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 5 آیتیں ہیں جو پہلی وحی کی 5 آیتیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں انسان کو سمجھنی چاہیے کہ وہ کیا، اس کی تخلیق کیا ہے، اس کا رب کتنا کریم ہے، کتنا اکرم ہے، اور اس نے ایسا کریم اکرم رب ہے جو کہ قلم کے ذریعے سے سکھاتا ہے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے جو وہ نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ جو کلا ہے حرف ردع کہتے ہیں اس کو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نگیٹ کرنا، نہیں، اور یہ زور بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جب کلا کہہ کے کوئی بات شروع کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ایمفیسس دی جا رہی ہے اگلی بات پہ، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان، ان ہمیشہ اپنے آنے والے آگے اسم کو زبر دے دیتا ہے، تو ان الانسان، نا نہیں بھولنا، انسان، لا یہاں پہ کیا ہے، تاکید کے لیے ہے، ضرور، یطغی، یطغی کا مطلب ہے وہ سرکشی کرتا ہے، طاغین، یا اس کا روٹ ہے تغی، سرکشی کرنے والا، تو وہ ضرور سرکشی کرتا ہے۔ انسان کی خصلت بن گئی ہے، وہ اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ الگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کا رب کتنا اکرم ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس تک جتنا علم پہنچا ہے وہ اللہ ہی کے تھرو پہنچا ہے، اللہ کے قلم سے پہنچا ہے، اور اللہ نے اس کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے انسان، یطغی، وہ ضرور سرکشی کر دیتا ہے، حد سے باہر نکل جاتا ہے، اپنی لیمٹس بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اسی کی کنٹینیویشن ہے، ان کا مطلب یہاں پہ کہ، رآہ وہ دیکھتا ہے اسے، رآ کا مطلب ہے وہ دیکھتا ہے، کون دیکھتا ہے، انسان دیکھتا ہے، ہو بھی انسان کی طرف جا رہا ہے، تو اس لیے آپ کو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دیکھتا ہے خود کو، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سمجھتا ہے، استغنا، کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت، میں تو ہر چیز سے غنی ہوں، غین نون یا اس کا روٹ ہے، اور غنی کہتے ہیں بے نیاز کو، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آل سفیشینٹ ہوں، میں تو ہر کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں جب انسان غنی ہو جاتا ہے نا، ہر چیز اس کو اویلیبل ہو، ہر چیز اس کے پہنچ میں ہو، تب وہ طغیانی پر مائل ہو جاتا ہے، وہ سرکشی پر مائل ہو جاتا ہے، وہ پھر گناہوں میں انڈلج ہو جاتا ہے، تو یہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا بے نیاز ہوں۔ کلا ان الانسان لیطغی، یطغی، غو یہاں پہ ہم چونکہ رک رہے ہیں تو ہم یہاں پہ 4 کاؤنٹ نہیں کریں گے، 2 کاؤنٹ تک ہی رکیں گے۔ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد را آ رہا ہے، تو یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ادغام، کامل ادغام ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ بھی باقی نہیں رہتا، تو اس کو نون کی بالکل آواز نہیں آئے گی، کو 2 کاؤنٹ کریں گے، ہا پیش کو سین کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، استغنا، اس آیت کو بہت اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے، استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔ ان الی ربک الرجع، اب اللہ بھی ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بے شک الی ربک، تیرے رب کی ہی طرف، تیرے رب کی طرف، الرجع، الرجع جو ہے ایک مصدر ہے، مصدر کا مطلب ہے کہ یہ کام کا نام ہے، یعنی کہ یہ اسم ہے، الف لام مجھے بتا رہا ہے یہ اسم ہے، تو یہ پلٹنا، کسی کا پلٹنا اس کے رب کی طرف ہی ہے، تو بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہے پلٹنا، یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ پلٹے گا یا وہ پلٹا، بلکہ پلٹنا، یہ پلٹنا جو ہے اردو میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ پلٹنا تو فعل ہوتا ہے، لیکن عربی میں
جو کام کا نام ہوتا ہے نا وہ مصدر کہلاتا ہے، تو اور مصدر اسم ہوتا ہے الرجعہ، تو وہ پلٹنا اس کے رب کی طرف ہی ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بے شک چاہے وہ جو مرضی کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے اور سرکشی کرے، اس کا حل بھی ایک بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، اگر وہ صرف یہ خیال کر لے کہ اس نے اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا ہے، یہی ایک خیال ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے تمام اعمال کو لے کے، تو ہم یہ ہو نہیں سکتا، پھر واقعی ہم سرکش ہوں گے اگر ہم اس کا بھی خیال نہ کریں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بہت ایک بڑی چیز ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیتوں کے بعد یہ جو اگلی 3 آیتیں ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، انشاءاللہ نیکسٹ آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ 2 طرح کے لوگوں کا ذکر آئے گا، اور ان کو ہم پڑھیں گے اور اپنی صورت کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی، اور ان کو بہت اچھے سے پڑھیے اور خوب سمجھ کے پڑھیے، اور ضرور اس کی تفسیر سنیے، بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے اس کی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔